أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی غزوہ احد کے حوالے سے۔ غزوہ احد کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس میں بہت سے معاملات تھے، ان میں سے بہت سی باتیں گزر چکی۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے لیے بہت نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے مزاج میں کوئی سختی ہوتی تو یہ سب آپ کے گرد سے ہٹ جاتے۔ لہٰذا اب ان سے آپ معافی کا معاملہ رکھیے اور ان کے لیے اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتے رہیے اور انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آئے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جب کوئی معاملہ طے کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آج کی آیت میں فرمایا ان ینصرکم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ ان اگر ینصر ناصرہ سے، ناصرہ کے معنی اس نے مدد کی، ینصرو مدد کرتا ہے، ان ینصر اگر مدد کرے، کم تم لوگوں کی، اللہ تعالی اگر اللہ تعالی تم لوگوں کی مدد کرے، فلا غالب تو کوئی نہیں غالب، غلبہ پانے والا، جیت جانے والا، لکم تمہارے لیے، غالب لکم تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اصول یاد کر لو، یہ اصول ذہن نشین کرو، دل میں بٹھا لو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ پائے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، خذل سے، جیسے ینصرکم سے یخذلکم، ناصرہ سے ینصر تھا، ایسے خاذلہ سے یخذل ہے۔ نصر کی معنی ہوتے، نصرت کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، اور خذلان اور خذل سے ہے، اس کے معنی مدد چھوڑ دینا، کسی کا ساتھ چھوڑ دینا۔ تو فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَن تو کون ہے، ذا وہ، فَمَن ذا تو وہ کون ہے، الذی جو، ینصرکم تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ اس کے بعد۔ تو یاد رکھو جب اللہ تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر وہ کون ہے جس کی یہ جرأت ہو کہ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ اللہ کی مدد چھوڑنے کے بعد پھر کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ لہٰذا وعلی اللہ، اللہ کی ذات پر ہی، وعلی اللہ تو اللہ کی ذات پر، فلیتوکل تو چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون مومن لوگ، تو مومنوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ پیچھے بتایا تھا نا نبی پاک کو کہ اللہ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
یہاں وہی بات بانداز دیگر کی گئی کہ جب اللہ ہی کی مدد سے تم نے غلبہ پانا ہے، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے، جب اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا تمہارا تو تمام تر بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اور تم مومن ہو تو مومن کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، نہ کہ ساز و سامان پر، نہ کہ اپنی تدبیروں پر۔ اس کے بعد جنگ کے حوالے سے عام طور پر جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ میں جو لشکر جیت جاتا ہے وہ مال غنیمت آپس میں اکٹھا کرتا ہے اور آپس میں تقسیم کرتا ہے۔ اس میں جن کے اندر ایمان نہ ہو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز جس کے ہاتھ لگی اس نے وہ چھپا لی، کوئی قیمتی چیز ہاتھ لگی تو وہ چھپا لی اور کہا کہ یہ میری ہے، یا چھپا لی کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ جب مال غنیمت جمع ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا دوبارہ بیت المال کے لیے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے تقسیم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور آپ تقسیم فرماتے تھے۔ اس موقع پہ جن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے وہ خیانت کر بیٹھتے ہیں، کوئی مال اپنا اٹھا لیا، کسی کو نہ بتایا، یا کوئی قیمتی چیز لے لی، تو کچھ خیانت کا معاملے عام طور پہ اس موقع پہ ہوتے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو کے سامنے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ خیانت کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کا بہت اس کا نقصان ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو نبی پاک کی شان کے بارے میں فرمایا کہ وما کان لنبی کسی نبی کی یہ شان نہیں ان یغل کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یعنی تم لوگوں کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی پاک جو تقسیم کریں گے وہی تقسیم بجا ہوگی، برحق ہوگی۔ وَمَن یغلل، اور یہ یاد رکھو کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا، وَمَن یغلل، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا، یأتے، وہ آئے گا، بما، اس کے ساتھ، جو غلہ، جو اس نے خیانت کی۔ یہ غلہ فعل ماضی ہے اور یغلل فعل مضارع ہے، من کی وجہ سے یغلل ہو گیا۔ وَمَن یغلل یأت بما غلہ، جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا وہ چیز جو اس نے خیانت کی، وہ اپنی خیانت کو لائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی آج تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خیانت کر کے کوئی چیز چھپا لے، کسی کو دھوکہ دے دے، لیکن قیامت کے دن اس کو وہ چیز آ کے دینی ہوگی، سب کے سامنے ذلیل ہونا ہوگا۔ ثم توفیٰ، پھر پورا کا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، توفیٰ کے معنی پورا کا پورا دیا جائے گا۔ ثم توفیٰ کل نفس، اور پھر ہر انسان کو، ہر جان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جو کردار پیش کیا دنیا میں، جو نیک اعمال کیے اس کا بھی پورا کا پورا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کیے، گناہ کیے، اس کا بھی پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، جو کیا ہوگا اسی کا ہی بدلہ ملے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، افمن، یاد رکھ لیں یہ ایک ترکیب ہے، آ کے معنی کیا، فا کے معنی پس، آفا کے معنی ہوتے ہیں تو کیا، پس کیا، من جو، آفا من، ارے بھلا وہ شخص جو، کیا وہ شخص جو، تو آفا کے معنی آپ بھلا کر لیں، بھلا وہ شخص، آفا من، بھلا وہ شخص جو، جس نے اتباع کی، پیروی کی، فالو کیا، رضوان، خوشنودی، رضامندی، اللہ کی، جس شخص نے اللہ کی رضامندی کو فالو کیا، کیا مطلب، یعنی ان رستوں پہ چلا
ان طریقوں کو اختیار کیا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی ہر وقت اپنی زندگی کے ہر کردار میں، ہر عمل میں یہ دیکھتا رہا کہ میرا اللہ کس کام سے راضی ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرا اللہ اس کام سے راضی ہوتا ہے، پھر اسی کام کو ہی اس نے کیا اور اسی طریقے سے کیا جس سے اللہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں اتباع رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کو فالو کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا من اتبع رضوان اللہ، بھلا ایسا شخص جو اللہ کی رضامندی کو فالو کرتا ہو، کا جیسا، من جو، کیا وہ اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جو باء لوٹا لے کر آیا، بے ساتھ سخت ناراضگی، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق چلنے والا، کیا وہ اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر آیا ہو قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں سے میں اور آخرت میں پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن، کیا جس نے اللہ کی رضوان کو فالو کیا، کیا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جو باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر آیا، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، کیونکہ جو اللہ کی ناراضگی لے کر آیا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جہنم میں جانے والے کی طرح ہو سکتا ہے وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کو لے کر آیا اور اس کو فالو کرتا رہا؟ کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی اور مومنین کیونکہ اللہ کی رضوان کو فالو کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ ایسا کردار کبھی پیش نہیں کر سکتے، اس بندے کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے جو اللہ کی ناراضگی لے کر آئے گا قیامت کے دن اور جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا ان دونوں کے اعمال میں، کردار میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو جنگ میں خیانت کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، مال غنیمت میں دھوکہ کرنا ہے، خیانت کرنا ہے، یہ تو جہنمیوں کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی اور مومنین کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ فرمایا وبئس المصیر، یہ جو اللہ کو ناراض کر کے آتا ہے قیامت کے دن اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس جہنم کے بارے میں فرمایا وبئس المصیر، وبئس وہاں کے معنی، اور بئس کے معنی برا ہے، المصیر ٹھکانہ، یعنی ایسی جگہ جہاں چل کر جانا ہے، ایسی منزل جہاں انسان چل کر جائے اسے مسیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ کردار میں نہ نتیجے میں۔ لہٰذا فرمایا ہم درجات عند اللہ، ہم وہ لوگ درجات درجوں میں ہیں، یعنی ان لوگوں کے کئی مقامات ہیں، کئی درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اعلیٰ درجے ہیں ان لوگوں کے جو کہ اللہ کی رضا لے کر آئیں گے۔ پھر اللہ کی رضا مندی میں جتنی کمی آتی گئی اتنے درجے کم ہوتے جائیں گے۔ پھر وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کو ناخوش کیا، تو ان کے بھی درجے ہیں، تو جتنا ناخوش کیا وہ اتنے نچلے درجے میں ہوگا۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، یہ جو انسان ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاں کئی درجوں میں تقسیم ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، تو یہ درجہ بندی کون کرے گا؟ بھائی اللہ ہی کرے گا۔ واللہ بصیر، اور اللہ تو بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا وہ درجہ بندی؟ وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ بما، جو کچھ یعملون، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو تمہارے تمام اعمال پیش ہو رہے ہیں، تو اعمال کے مطابق تمہاری جو ہے وہ درجہ بندی ہو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنا درجہ اپنے اعمال کے ساتھ ہی طے کر رہا ہے، اللہ کے ہاں ان کی درجہ بندی ہوتی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد کسی کام کے پکے ہو جانے پر لقد کہتے ہیں۔ کون سا کام ہے جو پکا ہو گیا؟ فرمایا من،
منا کے معنی احسان کیا، اللہ تعالی نے، علی المومنین مومنین پر، اللہ مومنین پر احسان کر چکا، یہ کنفرم ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ جب، یہ بہت بڑا احسان والا کام تھا جو اللہ نے کیا کہ بعثا، اللہ نے مبعوث کیا، بعثا بھیجا، فیہم ان میں، ان کے اندر، مومنین کے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا، رسولاً ایک رسول، من انفسہم جو انہی کے اندر سے تھا، انفس نفس، نفس کے معنی خود، انفسہم خود انہی کے اندر سے تھا، یہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو جنہیں اللہ نے مبعوث کیا ہے عرب کے اندر، اور خود انہی کے اندر سے وہ ایک شخصیت جلوہ گر ہوئی ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یتلو علیہم، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ تلاوت فرماتے ہیں ان لوگوں پر، آیتوں کی ہی، اس کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ہاں، کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ نبی تشریف لائے اور پھر لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، زکا یزکی، تزکیہ، تزکیہ کے معنی پاک کرنا ہے، اللہ کی آیتیں سناتے ہیں، ان کے اندر کی میل کو نکالتے ہیں، ان کے من کو صاف کرتے ہیں، ان کے سینوں کو نور سے بھرتے ہیں، ان کے افکار کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور یہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے انسانیت پر احسان فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور یہ رسول عربی جو اللہ نے لوگوں کے اندر جنہیں مبعوث فرمایا، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی پاکی کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وا کے معنی اور، یعلم تعلیم سے ہے، تعلیم کے معنی سکھانا، یعلم وہ سکھاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید سکھاتے ہیں، اور ان لوگوں کو قرآن کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کا علم دیتے ہیں، قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں، والحکمہ، اور چوتھا یہ ہے کہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے اور اس پر عمل کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ عملی طور پر سکھاتے ہیں۔ اس کی فلسفی، اس کے اندر کا جو حکمت ہے، جو خلاصہ ہے، وہ لوگوں کو وہ ان کے سینوں میں منتقل فرماتے ہیں، اس کی عملی شکل پیش کرتے ہیں۔ تو حکمت کی کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا ان کے اندر، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے، اور اللہ کی کتاب والحکمت اور دانائی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اگرچہ کانو تھے، یعنی یہ سارے لوگ جن کے اندر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا، یہ سارے لوگ تھے، من قبل، پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ تھے، فی دلال، گمراہی میں۔ فی دلال نہیں کہا، لفی دلال، فی سے پہلے لام بھی لگا دیا، اس کا مطلب ہے کہ بات پکی ہو گئی، تاکید ہو گئی کہ یقیناً یہ لوگ گمراہی میں تھے، مبین، واضح، دلال مبین، واضح گمراہی۔ اور یہ لوگ اگرچہ یہ نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں نبی اور رسول بنا کر جو ان پر یہ معاملات کرتے رہے، اور ان کو دنیا کا سب سے بڑا دانا بنا دیا۔ اس کے بعد فرمایا اولما اصابتکم
मुसीबत आवा लम्मा, तो लम्मा जब, जैसे भी आवा जैसे आफा था ना, आफा मानी ताबा, आफा के मानी आपने भला कर दिया, आवा को भी आप भला समझते, भला लम्मा जब, असाबत कुम, ये पहले गुजर चुके अल्फाज, असाबत पहुंचा, कुम तुम्हें, पहुंची तुम्हें, मुसीबत कोई मुसीबत, तो भला जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची, यानी भला ये क्या बात है कि जब ओहद के दिन कुफ्फार के हाथ से असाबत कुम मुसीबत, तुम्हें मुसीबत पहुंची। मैंने बताया था ना ये ग़ज़वा ओहद के पैराए में, उसी के सियाक़ व सिबाक़ में ये आयतें आ रही हैं। तो ग़ज़वा ओहद में कुछ मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं समझा, पूरी तरह समझ नहीं सके और गलती कर बैठे, नाफरमानी उनसे हो गई और वो उठ गए, जिसकी वजह से अच्छा खासा मुसलमानों का नुकसान हुआ। 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा भी थे। तो मुसलमानों को तो अच्छी खासी जब ये तकलीफ़ हुई, और कई लोग तो कई ऐसे हिम्मत हारे हुए हो गए, अल्लाह ताला या हिम्मत बढ़ा रहे हैं उनकी। फरमाया भला ये क्या बात हुई कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची है काफरों के हाथों से, तो इसमें हिम्मत हारने वाली कौन सी बात है। कद असब तुम, अरे तुम भी तो उन्हें पहुंचा चुके हो, मिसलई, 2 गुना, हाँ उसका, यानी जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है वही मुसीबत 2 गुना तुम भी तो उन्हें पहुंचा चुके हो, दुगनी मुसीबत तुमने उनको पहुंचाई थी। क्योंकि ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों के 70,000 शहीद हुए, तो यही 70 आदमी ग़ज़वा बद्र में उनके भी मारे गए थे, बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, जिनमें अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, वलीद बिन मुगीरा था। तो 70 आदमी उनके भी तो तुमने मारे थे, ये तो बराबर हो गया। लेकिन सिर्फ 70 मारे नहीं थे, 70 को कैद करके गिरफ्तार भी किया था तुमने, तो 2 गुना हो गया। अरे जो मुसीबत आज तुम्हें पहुंची है, इससे 2 गुना मुसीबत तुम भी उनको पहुंचा चुके हो। तो ये तो होता रहता है जंगों में, कभी ये जीता कभी वो जीता, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो फरमाया अवलम्मा असाबत को मुसीबत, भला ये क्या बात है कि जब ओहद के दिन कुफार के हाथ से असाबत कुम मुसीबतुन, तुम पर मुसीबत वाक़े हुई है, कद असबतुम मिसलैहा, हालांकि जंग बदर में इससे 2 गुना मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर भी पड़ चुकी है। तो अब ये क्या बात हुई कि कुल तुम कहने लग गए, तो तुम चिल्ला उठे, अन्ना हाजा, कि ये कहाँ से आ गई, यानी ये मुसीबत हम पे क्यों आ पड़ी। अन्ना कहाँ से, हाजा ये, कुल तुमने कहा, अन्ना कहाँ से, हाजा ये, यानी अब तुम्हें ये हैरानी हो रही है कि तुम पर ये मुसीबत क्यों आन पड़ी। कुल, ए नबी फरमा दीजिए, हुआ वो, यानी ये जो तुम पर हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है, मिन इंदे अनफुसिकुम, ये खुद तुम्हारे अपने हाथों से हुआ है, तुम्हारी अपनी तरफ से है, तुम्हारी अपनी शामत आमाल है। हुआ वो है मिन इंदे अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों की तरफ से, यानी खुद तुम्हारा किया हुआ है, तुमसे ही गलती हुई जिसका आज ये खमियाजा भुगतना पड़ा। लिहाजा ये कोई परेशान होने की बात नहीं है। जंगों में कभी गलती हो जाती है, कभी कोई जीत जाता है, कभी दूसरा जीत जाता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लिहाजा आप हिम्मत न हारो, कुदरत अल्लाह के हाथ में है। तुम अगर अल्लाह की नुसरत ले ली तुमने और अल्लाह की मदद ले ली, तो फिर तुम्हारी फतह ही फतह है। लिहाजा अल्लाह को राज़ी करने का प्रोग्राम बनाओ, अल्लाह के हुक्मों पर चलने का फैसला करो और उसमें कोताही न करो। कि वमा असाबकुम, जो कुछ तुम्हें पहुंचा, यौमा दिन, इल्तका मुलाकात, मिले, अल जमात 2 जमातें, यानी जब 2 जमातें आपस में मिली, यानी 2 लश्कर आपस में टकराए, एक मुसलमानों का लश्कर और काफिरों का लश्कर। ये ग़ज़वा ओहद की बात कि जिस दिन ये दोनों जंगें, जब ये दोनों कौमें एक दूसरे से टकराई, ग़ज़वा ओहद हुआ, उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, तुम्हें जो नुकसान पहुंचा, फ़ाबिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह की हुक्म से हुआ, वो भी अल्लाह की इजाज़त से हुआ, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हुआ। और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़े हुई, तो वो अल्लाह के हुक्म से ही वाक़े हुई थी।
کیونکہ قدرت تو اللہ کو ہے ہر چیز پر. تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مومنوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ فرمائے ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یعلم وہ جان لے، المؤمنین مومنوں کو، اور لے تاکہ یعلم وہ جان لے المؤمنین مومنوں کو. یعنی تم لوگ کھل کر پتہ چل جاؤ کہ تم میں سے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، کون ہے جو اللہ کی فرما برداری پوری طرح کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ کی فرما برداری پوری طرح نہیں کرتا. تو یہ تو مومنوں کی جانچ اور پرکھ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اللہ کبھی مومنوں کو پریشانی سے بھی گزارتا ہے، تکلیف سے بھی گزارتا ہے. تکلیفوں سے گزرنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کون مومن تھا کون مومن نہیں. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے وہ یعنی اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو نافقوا جنہوں نے منافقت کی. اللہ تو ویسے ہی جانتا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ جان لے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ کھل کر خود سامنے آ جائیں، ان کی پہچان ہو جائے سب لوگوں کو. تو فرمائے وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے الَّذِينَ ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی. وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا گیا تعالوا، ارے آ جاؤ. تعال کے معنی آ جا، اور جمع کے لیے تعالوا تم آ جاؤ. قاتلو لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. غزوہ احد کے وقت منافق سامنے نہیں آ گئے جب انہیں کہا گیا تھا او اللہ کے راستے میں لڑو، او یا ادفعو یا دفاع کرو. تو اس دن کھل کر سامنے آ گئے وہ لوگ جو منافق تھے جب انہیں کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ 1000 کا لشکر روانہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 300 نے رستے میں ہی چھوڑ دیا. انہیں کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو، لیکن وہ بہانے سے 300 بندے نکل گئے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں. باقی 700 مجاہد رہ گئے تھے جو نبی پاک کے ساتھ لڑے. فرمایا تو یہ منافق اس دن سامنے آ گئے جنہیں کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، قتال کرو، جنگ کرو یا دفاع کرو. قالو، تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے ہوتے لڑنا، قتال لڑائی، لا لتبعناکم، اتبع اس نے فالو کیا، اتبعنا ہم نے فالو کیا، لتبعنا تو ہم فالو کرتے، تم تمہاری یعنی پھر ہم تمہارے ساتھ چلتے، تمہارے طریقوں پر چلتے. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگ للکفر کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے. یعنی یہ لوگ اس دن للکفر اقرب کفر کے زیادہ قریب تھے، منہم ان میں بنسبت للایمان ایمان کے نسبت کے مقابلے پر. یعنی جنہوں نے نبی پاک کے فرمانے پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کی بجائے اس سے بھاگ گئے، وہ ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلے گئے. آگے فرمایا یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، بے افواہہم، افواہ فم کی جمع ہے، فم کے معنی منہ، افواہہم ان کے منہ، بے افواہہم اپنے منہوں سے، یقولون بے افواہہم وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں، ما جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. یہ جو منافق ہیں یہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. دل میں اور بات ہوتی ہے، منہ سے اور بات کرتے ہیں. واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، بما اس چیز کو جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، ان منافقوں کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قالوا جنہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے، وقعدوا اور خود بیٹھ گئے، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلے، خود بیٹھ گئے. یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، ساتھ ان کی بدنصیبی یہ کہ دوسروں کو بھی روک رہے تھے کہ تم بھی جنگ پر نہ جاؤ. فرمائے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، یعنی یہ وہ لوگ جو خود بیٹھ گئے اور اپنے بھائیوں کو کہتے تھے، لو اطاعونا، اطاعو انہوں نے اطاعت کی، نہ ہماری، لو اطاعونا اگر انہوں نے ہماری اطاعت کی ہوتی، ما قتلوا تو نہ قتل کیے جاتے، نہ مارے جاتے. جب مسلمان شہید ہو گئے
تب ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فا تو، ادرؤ، در ان سے ہے، در ان کے معنی دور کرنا، دفع کرنا، تو فرمایا ان کو کہہ دیجئے فدرؤ، تو ہٹا دو، عن انفسکم، اپنی جانوں سے، اپنے آپ سے، الموت، موت کو، فدرؤ عن انفسکم الموت، تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو، یعنی خود بچ جاؤ، زندگی بھر ہمیشہ زندہ رہو، کبھی نہ مرو اگر موت تمہارے اختیار میں ہے۔ فدرؤ عن انفسکم الموت، تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ارے موت اور حیات تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، موت و حیات تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا کئی لوگ ہیں جو جنگوں میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تب بھی زندہ ہیں، کئی ہیں جو جنگوں میں نہیں جاتے گھر بیٹھ کے ہی مر جاتے ہیں، تو یہ کیا کہنا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں حسرت رہ جائے، اوئے ہوئے یار یہ بندے ٹھیک کہتے تھے، یہ تو خراب کرنے والی باتیں ہیں تمہاری۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز تم نہ سمجھنا، حاسبہ یحسبو کے معنی سمجھنا، تحسبو تم سمجھتے ہو، لا تحسبن ہرگز تم نہ سمجھنا، الذین قتلوا وہ لوگ جو قتل ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین قتلوا فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، لا تحسبن ہرگز نہ سمجھنا، امواتا مردے، ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ مردے نہیں ہیں، وہ میت کی جمع اموات، وہ لوگ مردے نہیں ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ لوگ ہیں، احیاء حیون کی جمع ہے، حیون کے معنی زندہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، تمہارے پاس نہیں ہے نا، تو جو لوگ تمہارے پاس نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ ارے وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون رزق دیا جاتا ہے، وہ ایسے زندہ ہے کہ باقاعدہ اللہ کے ہاں انہیں روزی ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، فارحین اور وہ خوش ہوتے ہیں، فارحون کے معنی خوش، فارحین جمع ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں باقاعدہ، یعنی تمہاری زندگی میں تو غم ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں وہ تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہاں اللہ کے پاس جا کر زندہ بھی ہوتے ہیں اور خوش خرم ہوتے ہیں، بیما اس کی وجہ سے، جو کس وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اس بات کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں جو آتا دیا ہم اللہ ان کو اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے، جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل دیکھتے ہیں اور اللہ کا کرم اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اللہ کے اتنے احسانات کی بارش ان پر ہوتی ہے کہ وہاں جا کر خوش و خرم ہو جاتے ہیں، زندگی کے سارے غم بھول جاتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہیں، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں، بالذین ان لوگوں کے ساتھ بھی خوش ہو، ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہیں، خود تو خوش ہیں ہی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں اس پر خود خوش ہیں، ساتھ ان کی وجہ سے بھی خوش ہیں، لم یلحقو جو نہیں ملے بہم ان کو، یعنی ان کے مسلمان بھائی جو پیچھے جہاد کر رہے ہیں، جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے، ان کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں، جو ابھی تک ان کو ملے نہیں ہیں، من خلفہم لیکن ان کے پیچھے ہیں، اسی رستے پہ آ رہے ہیں جس رستے پہ یہ اللہ کے پاس پہنچے، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جو نہیں آئے، جو ابھی تک ہمیں نہیں ملے، ان کو بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں جب ہمارے پاس پہنچیں گے، اللہ کے پاس آئیں گے، ان لا کہ نہیں ہوگا خوف ان کوئی خوف، علیہم ان لوگوں پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نعمت پر خوش ہوتے ہیں، وہ فضل اور فضل،
یعنی اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے اور جو فضل ہے اس پر خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور فضل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان پر انعامات ہوتے رہتے ہیں، ان کا اکرام ہوتا رہتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کو سن لیجئے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، ایک اچھی خاصی تکلیف پہنچی، تو کفار وہاں سے چلے گئے۔ انہیں رستے میں احساس ہوا کہ یار ابھی کئی مسلمان بچ گئے تھے، تو کیوں نہ آپ جا کے سیدھا مدینے پہ ہی حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کے دلوں میں رعب ڈالا ایسا کہ رستے میں کچھ معاملات ہوئے کہ وہ جرأت نہ کر سکے واپس آنے کی۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام جو اس جنگ میں شریک تھے ان میں سے کئی شہید ہو چکے تھے، کئی زخموں سے چور تھے، اور سفر کی تھکاوٹ اور جنگ کی جو ایک شکست والی حالت تھی اس کی وجہ سے جو جذبات اور حوصلے ٹوٹے ہوئے، اور کئی اپنے شہیدوں کو دیکھ کر، تو یہ ایک عجیب سی ایک صورتحال تھی۔ اس موقع پر جب نبی پاک نے حکم دیا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، تو اس بات پر لبیک کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام نے لبیک کہا، نبی پاک کا ساتھ دیا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا، ان کی رسپانس دیا، پازیٹیو رسپانس دیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد جب کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، زخموں سے چور تھے۔ آگے فرمایا للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے احسن کیا، زیادہ اچھا کام کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر، اجر ہے ان کے لیے، عظیم، بہت بڑا۔ تو للذین احسنوا منہم، تو ان میں سے جن لوگوں نے حسن عمل سے کام لیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ کون ہیں جن کے لیے بہت بڑا اجر ہے؟ فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ صحابہ کرام اور یہ ان کا پیچھا کرنے والے نبی پاک کے فرمان کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں الذین قال لهم الناس، جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کچھ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی کافر تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو۔ صحابہ کرام تک یہ خبر پہنچی، نبی پاک تک، کہ جناب وہ کافر دوبارہ جمع ہو کر آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، تو کہا گیا فخشو، تو ڈر جاؤ ہم ان سے۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے، نبی پاک کی قیادت تھی، فزادہم، تو ان کو بڑھا دیا اس بات نے، ایمان نے، بجائے اس کے کہ وہ کافروں سے ڈرتے، ان کا ایمان اور طاقتور ہوا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں کافی ہے اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمارے لیے تو اللہ ہی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین سہارا ہے، وکیل کے معنی سہارا، اور اللہ ہی بہترین سہارا ہے۔ یعنی جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا ادھر ادھر کی خبریں کہ جی ہم وہاں سے آ رہے ہیں، کافر سارے جمع ہو گئے ہیں، مشرکین تمہارے خلاف حملہ کرنے لگے ہیں، تو جب اس طرح کی باتیں آ کر بیان کی کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے پھر ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو تم ان سے ڈرو، تو اس موقع پر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، اور وہی بہترین کار ساز ہے، معاملہ بنانے والا ہے، معاملات کو ٹھیک فرمانے والا ہے، ہمیں بچانے والا ہے۔ تو فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو انہوں نے ان کا پیچھا کر دیا، کافر دم دبا کر بھاگ گئے۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں
پھر یہ صحابہ کرام فن قلبو لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وہ فضل اور فضل، یعنی اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے خوش و خرم۔ لم یمسسہم، نہ ٹچ ہوا ان کو سوء، کوئی برائی، کوئی خرابی۔ انہوں نے جب سفر کیا، ان کا پیچھا کیا تو پھر وہ دم دبا کر بھاگ گئے کافر۔ تو صحابہ کرام جب واپس آئے نبی پاک کی قیادت میں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اس سفر میں۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے تو اللہ کے رضوان یعنی اللہ کی رضامندی یعنی اللہ کی خوشنودی کو فالو کیا، اسی رستے پر چلے جس میں اللہ کی خوشی تھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بھی بہت فضل والا عظیم، بہت عظیم فضل والا ہے۔ یاد رکھو جب بھی اللہ کے رستوں پہ چلو گے اور اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو جتنی بھی تمہاری بری حالت ہو، اگر اللہ کی رضا میں چل پڑو گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا تمہیں۔ آگے آج کے لیے آخری آخری 2 آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا انما ذالک الشیطان، یقیناً وہ تو شیطان ہی ہے، ایسے لوگ شیطان ہی ہوتے ہیں، اور یہ تو شیطانی عمل ہوتا ہے۔ کیا شیطانی عمل ہوتا ہے؟ کہ شیطان جو ہے یخوف، ڈراتا ہے، اولیاء، اور شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف دلانا یہ نبیوں رسولوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کا خوف دلوں میں بٹھاتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کا خوف تمہارے دلوں میں بٹھاتا ہے، انسانوں کا، جنات، بھوت کا۔ فرمایا ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، واقعتاً مومن ہو تو پھر صرف میرا ہی ڈر تمہارے دلوں اور سینوں میں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے آخری آیت میں فرمایا ولا یحزنک، اور تمہیں غمگین مت کرے، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اے سننے والے، لا یحزن، غمگین مت کرے کا تجھے، الذین، کون سی چیز غمگین مت کرے؟ ان لوگوں کا معاملہ، الذین یسارعون، جو کہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، جو لوگ کفر میں، کافرانہ کاموں میں بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں، بظاہر تو ان کی باتوں سن کر، ان کے کام دیکھ کر انسان کو غم ہوتا ہے، لیکن فرمایا آپ کو ایسا غم نہیں ہونا چاہیے۔ اور غم بھی کاہے کا؟ غم تو یہی ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں، تو فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تمہیں پہنچے تو تمہیں تو نقصان میں بھی فائدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ باقی رہ گئے اللہ، تو اللہ کو تو وہ کبھی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایک پہلو یہ رہ گیا کہ اچھا وہ پھر دنیا میں بڑے مزے اٹھائیں۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کے نہ، یجعل، رکھے، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں۔ ارے کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں کبھی وہ مزے بھی اڑاتے ہیں کافر تو تمہیں اس پر دکھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے کچھ مزے، تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی مزہ باقی نہ رہے، کیونکہ آخرت تو محض مومنوں کے لیے ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی کافروں کے لیے آخرت میں مزہ کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے تو وہاں سے عذاب ہی عذاب ہوگا، اور وہ بھی کوئی سادہ سا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا ان کافروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافروں سے اور ان کے برے اعمال سے اور ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔